والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي۔ معزز حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مشہور صحابی جن کا نام کسی کے لیے نیا نہیں ہے، حدیث کی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے اور سننے سنانے والے بار بار آپ کا نام سنتے ہیں۔ میری مراد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ انہوں نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ حضرت جابر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو مدینے کے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کے طور پہ موسم حج میں آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات کو سیرت کی کتابوں میں آپ بیعت عقبۃ الاولیٰ اور بیعت عقبۃ الثانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عقبہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے، جس کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی لوگ مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہی نفوس قدسیہ میں انہی مسلمان ہونے والوں میں سے ایک نمایاں نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، بڑے لاڈلے صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور میری سواری جو اونٹ تھا میرا، چلتے 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 تھک کر بیٹھ گیا، اور میں اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو جب تک وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا، کوئی اس کو نہ مار کے اٹھا سکتا ہے نہ ڈانٹ کے اٹھا سکتا ہے۔ میں بہت کوشش کر کے تھک گیا، مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے اونٹ۔ وہ تو اچھا ہوا کہ پیچھے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ کہا جابر کیا بات ہے، کیا پریشان ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرا اونٹ اٹھتا نہیں ہے اور قافلہ آگے بڑھ گیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیچھے آتے تھے، سید القوم خادمہم جیسے کہتے ہیں، قوم کا سردار پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صرف ایک دو مار میں اس کو اٹھا دیے۔ جیسے اللہ کے نبی اس کو ایک مار مارے، ایک ضرب لگائے تو اٹھ کے ایسا چلنے لگا اتنا تیزی سے، کہتے ہیں کہ فصار سیرا لم یسر مثلہ قط، اس کے اندر ایسی طاقت آ گئی کہ یہ اونٹ بہت تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی یہ تو قیمتی سواری ہے، میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ پیارے نبی نے اصرار کیا کہ نہیں جابر مجھے چاہیے، مجھے دے دیجئے نا۔ حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی، مدینہ پہنچنے کے بعد میں آپ کو دوں گا۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قیمت جابر کو ادا کیے، پھر دوبارہ اونٹ بھی حضرت جابر کو واپس کر دیے۔
تو گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ دینے کا ایک انداز تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت جابر کو کتنا چاہتے تھے۔ حضرت جابر کی ایک خصوصیت یہ تھی، ان کو 9 بہنیں تھیں، 9 بہنوں کے اکیلے بھائی تھے حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہ ایک سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تزوجتا، جابر تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میری شادی ہوئی ہے ابھی ابھی۔ آپ نے فرمایا بکرن ام طیبہ، کنواری لڑکی سے شادی کیے ہو یا بیوہ عورت سے شادی کیے ہو؟ حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی بیوہ خاتون سے۔ آپ نے فرمایا فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا، کیوں جابر؟ کیونکہ جوان تھے حضرت جابر۔ کہا اللہ کے نبی نے کیوں کنواری عورت سے شادی کیے ہوتے؟ تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے، میرے والد حضرت عبداللہ بن حرام الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرپرستی میں 9 بہنوں کو دے کر شہید ہو گئے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ احد میں روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے جابر سے کہا تھا، جابر میں جنگ میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل جنگ میں سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، اور تمہاری سرپرستی میں 9 بہنوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خوب خیال کرنا۔ تو جیسے والد صاحب نے کہا تھا سب سے پہلے وہی شہید ہو گئے۔ یہی مطلب ہے اس فرمان کا، انا عند ظن عبدی بی، بندہ اللہ کے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے اللہ بھی بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ شہادت کی امید تھی، اللہ شہید بنا دیا ان کو۔ اب حضرت جابر کے سر پہ 9 بہنوں کا بوجھ سمجھیے، ذمہ داری سمجھیے۔ تو حضرت جابر نے کنواری سے شادی نہیں کیا، بیوہ سے شادی کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کنواری سے شادی کروں گا، اس کے پاس کم تجربہ ہوتا ہے، ناز نخرے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کیا تاکہ وقت ضرورت وہ میری بہنوں کا خیال رکھ سکے، ان کو سنوارنا، ان کی خدمت کرنا، ضرورت کے لحاظ سے ان کو چوٹی ڈالنا وغیرہ۔ کتنے اچھے بھائی ہیں حضرت جابر، اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دیے ہیں۔ تو بھائی ہو تو ایسا ہونا چاہیے، بہنوں کا خیال کرنے والا، بہنوں کی خاطر قربانیاں دینے والا۔ تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر یہ قرض تھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر یہ بہت بڑا قرض تھا۔ اصل میں وہ قرض جو ہے ان کے والد کا تھا۔ قرضدار آ کے حضرت جابر کو تنگ کرنے لگے، ستانے لگے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باغ میں اتنے پھل نہ تھے کہ اس کے ذریعے سے قرض ادا کر سکوں، تو لہٰذا حضرت جابر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریکمنڈیشن کی، درخواست کی، اللہ کے نبی آپ میرے اور میرے والد کے حق میں سفارش کر دیجئے، قرض داروں سے کہہ دیجئے کہ ذرا مہلت دیں مجھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ یہودی تھا، وہ جس نے قرض دیا تھا یہودی تھا، پیارے نبی نے اس سے درخواست کی تو اس نے انکار کر دیا، ذرا ٹائم دو، ذرا وقت دو، بعد میں ادا کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی ٹائم نہیں دوں گا، مہلت نہیں دوں گا۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ ایسا کرو
جو بھی باغیچے کی پیداوار ہے وہ لے لو، باقی معاف کر دو۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، نہ مہلت دوں گا نہ معاف کروں گا، دونوں سے انکار کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا پریشان نہ ہونا جابر، باغیچے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے، باغیچے کے اطراف گھوم کے دعا کیے، درختوں کے درمیان پھرتے ہوئے پیارے نبی دعا کیے، دعائیہ کلمات پڑھے، پھر کہا اب کھجور جو نکلیں گے باغ سے ناپتے جاؤ اور اس کو قرض ادا کرتے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ تھا، پہلے وہی باغ جو ہے قرض ادا کرنے کے لیے ناکافی تھا، لیکن نبی کی دعا کے بعد ایسی برکت آئی سارا قرض ادا کر دیا۔ اس کے باوجود جیسے کہ ویسے کھجور درختوں پہ لگے ہوئے تھے، لدے ہوئے تھے۔ یہ دعا کا اثر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے والد جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، انہی میں سے جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک ایک قبر میں 2 3 آدمی کو رکھ دیے تھے۔ 70 قبر کہاں سے کھود پائیں گے، بہت مشکل ہے قبروں کو کھودنا، تو ایک ایک قبر میں 2 3 لاشوں کو رکھ دیے، صحابہ کو رکھ دیے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کے ساتھ قبر میں جو صحابی تھے وہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں کو ایک ساتھ دفن کیے، مگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہ تھا، ان کی خواہش تھی کہ ان کے والد کو سپریٹ الگ سے اکیلا دفن کیا جائے، تنہا دفن کیا جائے۔ بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی، اللہ کے نبی میری خواہش ہے میرے والد کو میں اس قبر سے نکال کے الگ دفن کروں۔ تو دفنانے کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی نے اجازت دی، تو 6 مہینوں کے بعد قبر کھودی گئی، تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ قبر جیسی کی ویسی تازی تھی، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی سوئے ہوئے ان کے والد، اتنی تازی قبر تھی۔ صرف کان کا کچھ حصہ ذرا سا متاثر ہوا، باقی پورا جسم ان کا 6 مہینے پہلے جیسے تازہ تھا ویسے ہی ان کی قبر تازی تھی۔ تو گویا کہ یہ ان کے والد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی صحابہ جو بھی بیمار ہوتے عیادت کرتے، تو حضرت جابر کے پاس اللہ کے نبی آئے، دیکھا بیمار ہیں، تو کیا کیا، وضو کر کے وضو کا پانی جابر کے چہرے پہ ڈال دیا، وضو کا پانی، بچا ہوا پانی۔ تو بے ہوش تھے حضرت جابر، تو ہوش آ گئی، تو بولے اللہ کے نبی نہ میرے والدین ہیں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، اللہ کے نبی میرا جو مال ہے اس کا وارث کون ہے، پھر میں یہ مال کسے دے کر جاؤں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کلالہ کی آیت نازل ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا کہ جو انتقال ہو اس کے والدین اور اولاد نہ ہو تو اس کے بھائی اور بہنیں اس کے مال کے وارث بنیں گے۔ یہ مسئلہ بھی دنیا والوں کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ بہرحال حدیثوں کا ایک ذخیرہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کے امت کے حوالے کر گئے ہیں، بہت محنت سے حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا۔ ایک حدیث کے لیے مدینہ سے سیریا جاتے، ملک شام جاتے، ادھر سے ادھر سفر کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو مدینہ سے شام کا سفر انہوں نے کیا صرف ایک حدیث کے لیے۔ وہاں عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث تھی، اس کو لے کر واپس آئے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 70 پر 8 ہجری میں 90 پر 4 سال کی عمر میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، رضی اللہ عنہ و ارضا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔